اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہے۔ ہمیں امید ہے پروردگار عالم کے رحمت و کرم کے صدقے سے آپ سب لوگ محفوظ ہوں گے کرونا کی وبا سے۔ پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کی فیملی کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام محبان اہل بیت کو، تمام مومنین و مومنات کو، اللہ کے بندوں کو، عباد اللہ الصالحین کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری کسی کے اوپر نہ آئے۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں ساتھ ساتھ رہیں۔ آج جب کہ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے خصال کا اردو ترجمہ، جو کہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین بابو قمی، شیخ الصدوق، یعنی شیخ الصدوق کی کتاب بہت مشہور و معروف عالم دین ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور یہ کتاب تقریباً بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے، اور غائب بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی مارکیٹ سے۔ ہماری بہت ہی پیاری دوست زیب النساء زیبی نے ہمیں یہ ہدیہ کی تھی، اور چونکہ وہ کرونا میں ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور معصومین علیہ السلام کے سائے میں ان کو رکھے۔ بی بی کی چادر کا سایہ ان کو نصیب ہو انشاءاللہ، ان کا اور ان کا خاندان دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو انشاءاللہ۔ تو یہ جو کتاب ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس میں سے ہم ویسے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ضرور اس میں سے ہر جو ہے حدیث وہ اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے نا اپلوڈ کیا جا سکے، لیکن ہم نے چونکہ ماہ محرم قریب ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کی بہت سارے مناقب بھی اس کے اندر بیان ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اور تمام شہیدان کربلا کی، تو ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی ایسے مناقب جو کہ اس میں کوئی بھی امت میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور جو کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی ہیں اپنے۔ تو یہ پورا ایک چین ہے۔ احمد ابن حسن قطان، جن کا نام سنائی بھی لکھا ہے، اور ان کا ایک پورے جو ہے سلسلہ ہے کہ جو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس سے سنا اور کس سے، اور پھر انہوں نے مکحول سے بیان کیا ہے۔ عمر ابن یزید کے ذریعے ہم سے یہ روایت بیان کی، اور اس نے مکحول سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ اصحاب جانتے ہیں کہ ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کی کوئی منقبت ہو مگر یہ کہ میں اس شخص کا شریک ہوں اور مجھے اس پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ آپ نے فرمایا جبکہ میری 70 ایسی منقبتیں ہیں کہ ان میں سے کوئی صحابی بھی میرا شریک نہیں ہے۔ تو راوی نے کہا کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے ان سے آگاہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا پہلی منقبت یہ ہے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے لات اور عزیٰ کی پرستش کی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ سارے صحابیوں کو دیکھیں اور ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ یہ تو کسی میں بھی نہیں ہے کہ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو یا کوئی دین ابراہیمی کے اوپر ہو، بلکہ سب کی لائف ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ روایتیں یہی ہیں کہ بت پرست ہوا کرتے تھے۔ اچھا، دوسری پہلی منقبت تو یہ، دوسری منقبت آپ نے بتائی کہ یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے، اور اس میں بھی کوئی بھی امیر المومنین کے ساتھ
شریک نہیں ہے، کیونکہ سب کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، کیونکہ زمانے میں عام تھے، لوگ پیا کرتے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں. بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اور پروردگار عالم نے ان کو معاف بھی کر دیا ہوگا. تو لیکن یہ کہ منقبت ایسی ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے مولا علی کا. تیسری منقبت آپ نے فرمایا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بچپن ہی میں میرے والد سے مجھے مانگ لیا تھا، لہٰذا میں نے ان کے ساتھ کھایا پیا اور میں ان کا منہ نسوں، اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں. یعنی کہ ان کے منہ نسوں کا خار جناب رسول خدا کے، اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گفتگو کیسی ہوتی تھی، کہ علم کی گفتگو، اور یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کیا گفتگو تھی. وہ بچپن سے ہی جناب رسول خدا نے آپ کو علم بھرانا شروع کر دیا، اور جیسے کہ مولا کہتے ہیں جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے مجھے علم بھرایا. پھر آپ فرماتے ہیں چوتھی منقبت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایمان اور اسلام لایا. یعنی کہ ویسے تو پیدائشی، کیونکہ آپ کے والدین دین ابراہیمی کے اوپر تھے، تو ظاہر ہے کہ ایمان ساتھ ساتھ تھا، لیکن جو اوپنلی جو ایمان اور اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب جس طرح لوگ لے کے آئے تو کہا کہ میں سب سے پہلے میں ایمان لایا اور اسلام لایا. پانچویں منقبت یہ ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے علی تمہاری مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور یہ آپ سب کو پتہ ہے اور ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کو حضرت موسیٰ کا مرتبہ پتہ ہے اور حضرت ہارون کا مرتبہ پتہ ہے، تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ مرتبہ کیا مرتبہ تھا. چھٹی منقبت یہ ہے کہ میں سب سے آخر میں رسول خدا سے جدا ہوا اور ان کو قبر میں اتارا. یعنی سب، ایک تو وہ سقیفہ میں جانے والے تھے، ایک لوگ ڈر کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے، اور بہت ہی کم جناب رسول خدا کے جو اعزہ تھے یا اصحاب تھے وہ اس وقت موجود تھے جب جناب رسول خدا کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، اور وہ ان کو نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کو قبر میں اتارا گیا. تو مولا کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں ان سے جدا ہوا، یعنی قبر میں اتر کے مولا نے اتارا ان کو اور قبر میں لٹایا، اور سب سے آخری انسان وہ تھے جو رسول خدا سے علیحدہ ہوئے. ساتویں منقبت یہ ہے کہ جب رسول خدا غار کی طرف روانہ ہوئے تو مجھے اپنے بستر پر سلایا اور اپنی چادر اڑائی تھی. یعنی کہ شب ہجرت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب رسول خدا روانہ ہوئے تو انہوں نے مجھے اپنے بستر پر سلایا اور اپنی چادر اڑائی تھی. جب مشرکین آئے تو انہوں نے مجھے یہ سمجھا کہ رسول خدا ہیں، یعنی اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت کہ رسول خدا سمجھ کے آئے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور مجھے بیدار کر کے کہنے لگے جب دیکھا کہ رسول نہیں ہیں، یہ تو علی ہیں، کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو گئے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ اگر وہ بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا. یعنی کہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ رسول خدا انہیں یعنی کہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور غائب ہو گئے. کہنے لگے اگر وہ بھاگے ہوتے تو، یعنی اتنا وہ بھی یہ سمجھتے تھے، کافرین بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان میں اتنی بھی دوری نہیں ہے، اگر وہ جائیں گے تو یہ بھی ساتھ جائیں گے. انہیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ کا کس طرح کا پلان ہے، کس طرح سے اللہ نے یہ چاہا، کہ کتنی بڑی منقبت، اور یہ قرآن حکیم اس کی گواہی دے رہا ہے. اور جبریل اور میکائیل جو ہے وہ کس طرح سے سرانے اور پائنتی بیٹھ کے مدح و ثنا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا کہ بستر رسول پہ سو جائیں. قیامت تک یہ منقبت قرآن میں درج ہو گئی. اور پھر 8ویں منقبت آپ نے یہ فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، کہ ہر ایک سے 1000 باب کھلتے ہیں.
نیز میرے علاوہ یہ علم آپ نے کسی کو تعلیم نہ کیا. بہت رسول خدا نے علم دیا لوگوں کو، لیکن ایسا علم کہ جو علم کے دروازوں کو کھولتا گیا. اور پھر رسول نے یہ بھی کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے ظاہر ہے وہ دروازے سے آئے گا. تو بہت ہی بہترین منقبت ہے ملائے کائنات کی، جو انہوں نے خود اپنی زبان سے، ہم وہ بتا رہے ہیں جو اپنی زبان سے بیان کیا آپ نے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری 70 منقبتیں بتانی ہیں آپ کو. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ سنیں گے اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، روحانی مسرت آپ کو حاصل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ